بڑی مماثلت ویسے تو بہت سارے کاموں میں مماثلت شاید آپ کی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سردار وہ بھی تھے، سردار آپ بھی ہیں۔ ایک چیز میں بڑی کامن ڈسکشن ہے کہ ان کا نام بھی جب سامنے آیا تھا تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور آپ کا نام بھی جب سامنے آیا تو پتہ نہیں تھا کہ آپ گورنر پنجاب ہوں گے۔ دیکھیں، سردار عثمان بزدار صاحب بھی بڑے قابل احترام تھے، میں کوئی ان پہ نہیں ایسا کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے جو مجھے ان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ نہیں، میں نے قابلیت کو کمپیئر نہیں کیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بیکورڈ ضلع سے تھے اور میں بھی ظاہر ہے ایک دوسرے کونے سے ہوں۔ سردار تو جو ہے نا وہ تو ایک نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ سرداروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں ان سرداروں میں نہیں ہوں۔ میں بڑا چھوٹا سا ذمہ دار ہوں برانی علاقے کا، اور کوئی بڑا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں، ہمارا جو ہے جو برادری ہے اس میں ہمیں اس ایریے میں سردار کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، اور 36-37 ہمارے دیہات ہیں، اس میں چھوٹے ذمہ داروں میں درمیانے ذمہ داروں میں ہوں، اور برانی علاقہ ہے۔ سارا سال آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بارش ہوگی تو نیچے کچھ ہوگا تو پھر ہمارا گزارا چلے گا، تو وہ والی سرداری میری نہیں ہے۔ میں بڑا مسکین سا اور لسا سا چھوٹا سا۔ اچھا، ویسے معصوم ویسے عثمان بزدار صاحب بھی شکل سے لگتے تھے، اور ویسے وہ کافی خاموش طبیعت بھی۔ لیکن جو ہے نا، اپنا شکل سے معصوم لگنا نہیں نا، اپنے کاموں سے بھی معصوم لگنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا جو نام ہے وہ بڑا خفیہ رکھا گیا۔ قمر زمان کائرہ صاحب، ندیم افضل چند صاحب ٹی وی پر بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت ویسے میڈیا کے حوالے سے بھی بڑی آپ کم پریزنس دیتے ہیں۔ یہ نام کیسے فائنل ہو گیا اتنے مختلف ناموں میں؟ پہلے دن سے جو زرداری صاحب کا، جناب آصف علی زرداری صاحب کا، جناب بلاول بھٹو صاحب کا، دی فریال صاحبہ کا جو ڈیسیژن ہوا پہلے دن سے میرے نام پہ ہی تھا۔ آگے جو ہے وہ مجھے بھی انہوں نے کنوے نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ جس دن میں نے جس دن میرا اناؤنس ہوا اس دن ہی مجھے انہوں نے بتایا۔ پارٹی کے اندر سے مخالفت نہیں ہوئی آپ کے نام سامنے آنے کے بعد؟ کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو بڑے تگڑے تھے۔ دیکھیں، خواہش تو ہر ایک کی ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیں، میں بھی توقع، میرا حق ہے کہ میں اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کروں، میں کوشش کروں، اور میرے ظاہر ہے اس کے لیے اپنا ایفرٹ کروں۔ تو جو بھی پیپلز پارٹی ویسے بھی جو ہے وہ ورکر کلاس کو ہمیشہ دیکھیں، ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب کو پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر بنایا، اور بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ سندھ میں ابھی ڈپٹی اسپیکر آپ دیکھیں، اس سے پہلے سینٹ میں دیکھیں تھر سے وہ ڈاکٹر صاحبہ کرشنا کماری کو، ان کو ایک جھگی سے اٹھا کے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سینیٹر بنایا۔ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے درینہ تعلقات ہیں، انہوں نے تو نہیں نام دیا آپ کا کہ؟ راجہ صاحب میرے ویل وشر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اس میں ایسی نہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قیادت نے ہی کیا ہے۔ 16 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کم بیک ہونا، کم بیک تو ہم مکمل طور پہ شاید نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ گورنر ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر لگنا، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے پنجاب میں، لیکن یہ ہو گیا۔ پارٹی نے کوئی ٹاسک دیا ہے آپ کو؟ مجھے انہوں نے ڈائریکٹ کوئی ٹاسک نہیں دیا، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے جو ہے یہ گورنر کا عہدہ دیا بھی گیا، کہ انہیں پتہ ہے کہ پارٹی چاہتی تھی کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں تواتر سے آؤں، لیکن میری ہر دفعہ غیر حاضری یا لیٹ میں اس وجہ سے ہو جاتا تھا کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے حلقے سے، اپنے ایریے سے نکلتے ہی نہیں ہے، یہ اس نے گرمی ہو سردی ہو، اس نے ان گلی میں، محلوں میں، ان دیہات میں، دور دراز ایریوں میں پھرنا ہے، تو وہ ٹاسک انہیں پتہ ہے کہ اسے کچھ۔ ابھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہی بات کروں نا، انہیں یہ پتہ ہے کہ اس نے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، تو پارٹی کو ریوائیو انشاءاللہ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا مشن ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم نے اپنی سپیس جو ہے وہ لینی ہے، اور یہ چیلنج ہے، اور یہ انشاءاللہ سپیس کس سے لینی ہے؟ نون لیگ سے؟ سپیس نون لیگ سے بھی لینی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی لینی ہے۔ ابھی ظاہری طور پہ دونوں پارٹیز ہیں، اور ہماری جو جگہ تھی وہ شاید ہماری اپنی غلطی ہو یا ہم سے زیادتی ہو یا کسی وجہ سے بھی، وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہم اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے اور وہ کسی اور نے لے لی،
تو وہ اب ہم نے واپس لینی ہے. نون لیگ سے بھی ہم نے اسپیس لینی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی لینی ہے. کے پی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گورنر اور وزیر اعلیٰ کی آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ٹسل جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنی ہوتی ہے. کبھی وہاں سے تڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, کبھی یہاں سے تڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. پنجاب میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں پنجاب میں خاموشی اس لیے ہے کہ ایک چیز مجھے سامنے نظر آ رہی ہے کہ میری قیادت نے نون لیگ کے ساتھ جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ بنائی, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں میں میڈ ان پاکستان بندہ ہوں, میں اس مٹی پہ پیدا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میں نے اسی مٹی پہ ہی دفن ہونا ہے. میں نے اس ملک کو چھوڑ کے کسی طرف جانا نہیں ہے, اور مجھے بالکل یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن کے بعد اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ میرے خیال کے مطابق جمہوری طور پہ یہ آخری آپشن ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ جو میری قیادت نے جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ بنائی ہے, اس کولیشن گورنمنٹ کو چلنا بھی چاہیے اور اس کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. اور میں کوئی ایسی غیر ذمہ داری یہاں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے وہ جو ایک قیادت نے فیصلہ کیا ہے اس کو نقصان پہنچے. اور میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ رن کرے, اور کوئی ادھر سے مس فائر ڈائریکٹ فائر جو ہے وہ یہاں گورنر ہاؤس سے چیف منسٹر آفس جو ہاؤس کی طرف نہ جائے, بلکہ محبت کا پیغام ہی جائے اور جو ہے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کا پیغام ہی جائے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب لاہور کا دورہ کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ بطور چیف منسٹر موجود نہیں ہوتی. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دوسرا سینیریو ڈسکس کریں تو مراد علی شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو غیر حاضری ہے اس پہ کافی سارے سوالات اٹھے ہیں. معاملات ٹھیک تھے, اسی وجہ سے نہیں آئی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں معاملات تو بالکل ٹھیک ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ مریم نواز صاحبہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں اگر کوئی اس طرح کی انہیں ایمرجنسی تھی, لیکن اصولی طور پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی بیٹیوں کی طرح ہیں, اور وہ اپنی بیٹیوں کو عزت دینا جانتے ہیں. اصولی طور پہ آنا کوئی چاہیے تھا, پابندی نہیں ہے, لیکن انہیں آنا چاہیے تھا. آنا چاہیے تھا. اور اگر وہ آتی تو بہت اچھا ایک میسج جو ہے وہ جاتا, اور جو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ کولیشن چلے اور بہتر طریقے سے چلے, اس میں اور مضبوطی آتی. آپ کولیشن اب وہ کس وجہ سے نہیں آئیں اس بارے میں وہ خود بہتر بتا. لیکن وہ جس طریقے سے متحرک ہیں, خاص کر کے نون لیگ کی جو پنجاب کی قیادت کو لے کے چل رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب ڈائریکٹ اس میں لنکڈ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وزیر داخلہ نے جب کچھ کوشش کی کچھ لوگوں کو پنجاب سے نکال کے وفاق کی طرف لے کے جانے کی, آفیسرس کو, تو انہوں نے ریزسٹ کیا کہ مجھے یہ یہاں چاہیے. آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی؟ دیکھیں میں نے تو کام کرنا ہے, ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کام کرنا ہے. وہ موقع نہیں دیتی ریزسٹنس کا, یا آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو؟ لیکن ابھی یہ شروع کی صورتحال ہے, ہر بندے کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے. میرا یہ نہیں ہے کہ میں جاتے ساتھ جو ہے وہ اپنے پسند کے لوگوں, میری کوئی پسند نہیں ہے, میں تو کام کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے کرنا ہے وہ پھر انہوں نے آگے کرنا ہے, تو جو نہیں کرے گا اس کو پھر ضرور جب دیکھیں گے اس کو ہٹانا ہے, کس کو لے کے آنا ہے, پھر دیکھیں گے کون دیتا ہے یا کون نہیں دیتا. اس میں کوئی ہوئی بات تو پھر ریزسٹ بھی کریں گے, سٹینڈ بھی لیں گے. ویسے یہ بات ہے کہ جس جگہ پہ میں اڑ جاؤں پھر میں اس سے ہٹتا نہیں ہوں, اور اڑتا میں اس وقت اڑتا ہوں جب میں بالکل اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں کہ یہ جو ہے میں نے کرنا ہے کسی بھی وجہ سے. آپ نے ابھی 2-3 دفعہ دعائیہ انداز میں کہا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ چلے, ہاتھ میں آپ کی تصویر بھی ہے, مجھے بار بار ایک شخصیت ذہن میں آ رہی ہے, لیکن خیر پتہ نہیں اس کا نام لے سکتے ہیں اس موقع پہ کہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے, جس کا مرضی ہے نام لیں. نہیں میں مماثلت نہیں تلاش کر رہی آپ کے اور عمران خان میں, لیکن یہ ایک سگنیچر ان کا سٹائل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اور میری تصویر میں نا, تصویر بہت سارے لوگوں نے پکڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کی فیشنیبل تصویر ہیں. آپ کی سادہ ہے. یہ میری دیکھیں, یہ 100 روپے کی تصویر ہے, میں نے اس کو پڑھنا ہے, اور انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ یہ تصویر ہے بڑی قیمتی ہے, اور وہ 33 دانوں والی تصویر ہے, یہ 99 والی ہے. میرے ہاتھ میں کبھی آپ 33 والی نہیں دیکھیں گی. آپ نے 2-3 دفعہ کہا یہ کولیشن گورنمنٹ چلے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ جانا, یہ فیصلہ ٹھیک کیا گیا دیکھیں یا آپشن نہیں تھی کوئی اور؟ فیصلے کو ٹھیک یا غلط, آپ اس کے ہر فیصلے کے جو ہے وہ کئی رخ ہوتے ہیں نا. اگر ملک کے حوالے سے آپ دیکھیں تو فیصلہ بالکل ٹھیک کیا گیا, اور اگر پارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو جب ہم نے نون لیگ کے ساتھ کولیشن کی ہمارا نقصان ہوا. لیکن دیکھیں صورتیں دو ہی ہیں نا, یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے ووٹس بچاتی ہیں اور ملک کا نقصان کرتی ہیں. پیپلز پارٹی ہے
وہ ملک کے لیے قربانی دیتی ہے، آپ نے ووٹوں کی قربانی دے دیتی ہے. پیپلز پارٹی کولیشن نہ بناتی، کسی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ سائیڈ پہ بیٹھ جاتی تو 3 مہینے کے اندر آپ نے دوبارہ الیکشن کرانے تھے، کیونکہ گورنمنٹ بننی نہیں تھی. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ دوبارہ الیکشن ملک کی خدا نخواستہ اور نقصان ہوتا